بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور 3 آدمیوں کا واقعہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشت پر بیٹھے گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ 3 نوجوان لڑکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں موجود تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ دوستو، یہ ایک مقدمہ تھا جو اپنی ہی نوعیت کا بہت ہی دلچسپ اور بہت مشکل مقدمہ تھا، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں 3 نوجوان موجود تھے، جن میں ایک نوجوان قاضی صاحب کا بیٹا تھا، ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار کا بیٹا تھا، اور ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر اعظم کا بیٹا تھا۔ وہ تینوں نوجوان آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں دوستی کا ذکر کرتے تو ان تینوں نوجوان کی دوستی کا ذکر ضرور کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخصیت تھی جو ان تینوں نوجوان کی دوستی سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بھی چیز اتنا متاثر نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ بہادری، دلیری، عقل مندی، لیکن ان تینوں نوجوان کی دوستی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت متاثر کیا ہوا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کی بجائے خود حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں نوجوان میں سے ایک کا نام بایوجا تھا، دوسرے کا نام گوکسن تھا، تیسرے کا نام برہان تھا۔ گوکسن سپہ سالار کا بیٹا تھا، برہان قاضی کا بیٹا تھا، اور بایوجا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر اعظم کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ تینوں نوجوان قلعے کے کمرے میں تلوار بازی کر رہے تھے اور جنگ کی مشق کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ تینوں نوجوان بڑے بڑے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کی بہادری سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم کو ترک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد کرنے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو درخواست کی کہ حضور ہمیں اپنا سپاہی بنا لو، اور اب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین سپاہیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ تینوں قلعے کے اندر بڑے سے کمرے میں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ ان تینوں کے درمیان میز کے اوپر ایک خنجر رکھا ہوا تھا۔ وہ خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خنجر تھا، جو کہ خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دوستی کی علامت کے طور پر ان تینوں کو اپنا ذاتی خنجر تحفے میں دیا تھا۔ انہوں نے مشق کرتے ہوئے اس خنجر کو میز کے اوپر رکھ دیا۔ اب وہ خنجر درمیان میں پڑا تھا اور وہ تینوں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ مشق کرتے کرتے اچانک خنجر وہاں سے غائب ہو گیا۔ حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کیونکہ ان تینوں کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور اس مشق کے دوران نہ ہی کوئی اس قلعے کے کمرے کے اندر گیا اور نہ ہی کوئی باہر گیا۔ پورے کمرے کی تلاشی کی گئی، ہر دیوار، ہر الماری، ہر جگہ کو تلاش کیا گیا، لیکن وہ خنجر کہیں نہ ملا۔ خنجر اس کمرے میں نہیں تھا اور کوئی کمرے کے اندر بھی نہیں آیا اور نہ ہی باہر گیا۔ تو خنجر، جو کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے قیمتی ان تینوں دوستوں کے لیے تحفہ تھا، ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہو سکتا تھا، لیکن ان تینوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی تلاشی لینے کے لیے رضامند نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کسی بھی ایک دوست کی تلاشی لی تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور ہماری دوستی کو خراب کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے تینوں میں سے کسی بھی دوست نے ایک دوسرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ نہ کیا۔ اب وہ تینوں دوست اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئے اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب قاضی صاحب کو کہا کہ ہم تینوں میں سے کسی بھی نوجوان کی تلاشی لیے بغیر تم خنجر ثابت کر کے دکھاؤ
جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں بغیر تلاشی کے یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ تم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے۔ قاضی صاحب کی جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے ان تینوں کو مشورہ دیا کہ تم اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ سلطان کے علاوہ اس مقدمے کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ وہ تینوں اپنا مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات تفصیل سے سنی اور پھر کمرے کا دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اب کمرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ تینوں دوست موجود تھے، جن میں ایک بایوجا، ایک گوکسن اور ایک برہان تھا، اور وہ تینوں بڑے عہدیدار کے بیٹے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ تینوں دوست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پیارے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں پڑے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو کہا کہ میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد ہی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ خنجر اس وقت کہاں ہے اور کس کے پاس موجود ہے۔ وہ تینوں بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر کہانی سے کیسے پتہ چلے گا کہ خنجر کس کے پاس ہے، لیکن سلطان کا حکم تھا۔ تینوں دوست سلطان کی کہانی غور سے سننے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی رہتے تھے۔ نوجوان لڑکا ایک تاجر کا بیٹا تھا، نوجوان لڑکی ایک لوہاری کی بیٹی تھی۔ لوہار کی بیٹی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بیٹی کو تاجر کے بیٹے سے محبت ہو گئی اور تاجر کا بیٹا بھی لوہار کی بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور دونوں عصر کے وقت گاؤں کے باہر ایک پھلوان جگہ پر ملتے تھے، اور ان دونوں کی محبت اتنی پاکیزہ اور سچی تھی کہ لوگ اگر ان کو کسی سنسان جگہ پر بھی ایک ساتھ دیکھ لیتے تو کوئی ان پر شک نہیں کرتا، تاکہ ان کا کردار غلط ہے۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تاجر کو اپنے کاروبار میں بہت زیادہ خسارہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس تاجر کو گاؤں سے ہجرت کرنی پڑی۔ کیونکہ تاجر کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا تاجر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہمیں اپنے خاندان سمیت دوسرے شہر کو ہجرت کرنی ہوگی۔ جب یہ بات تاجر کے بیٹے نے سنی تو یہ بات اس کے لیے قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں اپنی محبت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں۔ اب وہ جا کر لوہار کی بیٹی سے ملا اور کہا کہ میرے بابا اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کو چھوڑنے سے پہلے میں تم سے شادی کر لوں تاکہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤں۔ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کہ میرے بابا پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں، اور میں بھی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری ماں تو مر چکی ہے، میں اپنے باپ کو اکیلا اس گاؤں میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ دونوں اپنے والدین کے اکلوتے تھے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجبوری میں آ کر ان دونوں نے ایک دوسرے سے جدائی کا فیصلہ کیا، لیکن ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ تاجر کا بیٹا لوہار کی بیٹی کو چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی دن رات اس کی محبت میں تڑپتی، تو دوسری طرف تاجر کا بیٹا بھی اپنی محبوبہ کے عشق میں ہر روز تڑپتا۔ اب تاجر نے جس مقصد کے لیے ان دونوں کو جدا کیا تھا وہ اس مقصد کو پورا نہ ہوا، اور دوسرے شہر بھی جا کر اس تاجر کا خسارہ پورا نہ ہوا، اور حتیٰ کہ اتنا زیادہ ان کے حالات خراب ہو گئے کہ ان کو اب فاقے ہونے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور تاجر کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے۔ اب تاجر کے بیٹے نے سوچا کہ اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو جب میں اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا تو اپنی محبوبہ کے خواب کیسے پورے کروں گا۔ وہ سب کچھ یہ لہٰذا اگر وہ چاہے تو کسی اور امیر آدمی سے شادی کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتی ہے، لہٰذا اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ اگر میں نے سچ کچھ لکھ دیا تو میری محبت مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، اور وہ مجھ سے میری بغیر کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچے گی۔ لیکن وہ وعدہ بھی کر چکا تھا، سو اس نے ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال بتا دی، اور کہا کہ یہاں آنے کے بعد بھی میرے بابا کا کاروبار صحیح نہ ہوا، اور بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب ہمیں
कई दिन के फाके करने पड़े हैं, लिहाजा तुम किसी और से, किसी ऐसे आदमी से शादी कर लो जो तुम्हारी हर ख्वाहिशात, तुम्हारे तमाम ख्वाबों को पूरा कर सके। अगर हम इस जहां में नहीं मिले तो अगले जहान में जरूर मिलेंगे। जब लोहार की बेटी ने खत पढ़ा तो वो तड़पने लगी और ये सोच सोच कर रोने लगी कि जिसके बगैर मैं एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती, मैं उसके बगैर एक सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। इतने में उसने अपने बाप को कहा, बाबा आपने सारी जिंदगी गुजार दी कमाते कमाते, तो आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको आपकी जमा पूंजी होगी, जिसको आपने मेरे लिए जमा करके रखा होगा, क्या वो मुझे दे सकते हैं? लोहार समझदार आदमी था, उसने कहा, जी हाँ बेटी, सारी जिंदगी मैं आपके लिए ही कमाता रहा हूँ। आपकी शादी के लिए मैंने बहुत सारे सोने के सिक्के जमा करके रखे हुए हैं। लोहार की बेटी ने अपने बाबा से वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली ली और अपने बाबा से इजाजत मांगकर उस ताजिर की बेटी की तरफ उसने अपना सफर शुरू कर दिया। घोड़े पर सवार अकेली ताजिर की बेटी जा रही थी। जाते जाते उसे रास्ते में अंधेरा हो गया और जब शाम का वक्त हुआ तो ऐन उसी वक्त ताज लोहार की बेटी का घोड़ा जंगल के बीच में पहुंच चुका था। लोहार की बेटी ने ना रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने जंगल में रुकी तो या तो मैं किसी जानवर का शिकार बन जाऊंगी या फिर किसी और मुसीबत में पड़ जाऊंगी। वो तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी कि अचानक उसके सामने चंद डाकू आ गए। उन्होंने लोहार की बेटी को रोक लिया और कहा, इतनी हसीन व जमील लड़की और वो भी अकेली जंगल में क्या कर रही है? तो उस लोहार की बेटी ने उन डाकुओं के सरदार को सारी हाल हकीकत बयान कर दी और कहा कि मेरे पास 1000 सोने के सिक्के मौजूद हैं। मैं ये सोने के सिक्के लेकर अपने आशिक के पास जा रही हूँ, क्योंकि उसे उस वक्त उन सोने के सिक्कों की बहुत जरूरत है। अगर तू मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दो तो उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी और मैं वो सिक्के लेकर उसे देकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी और बाकी के सिक्के तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सरदार बहुत बुजुर्ग किस्म का इंसान था, लिहाजा उसको लोहार की बेटी पर तरस आ गया और उसने हाँ कर दी और उसे वहाँ से जाने की इजाजत दे दी। अब लोहार की बेटी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई, लेकिन जब वो उस शहर में ताजिर के घर में पहुंची तो उससे पता चला कि ताजिर इस सदमे में मर चुका है, क्योंकि उसे कारोबार में बहुत ज्यादा खसारा हुआ, जबकि उसका बेटा अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त न करते हुए उस जगह को, शहर को छोड़कर चला गया है और उसके जाने का पता किसी को नहीं। जब ये बात लोहार की बेटी ने सुनी तो उस पर एक और कयामत गुजर गई और वो वापस रोती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। अब उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि मैंने उन डाकुओं के सरदार से जो वादा किया था अब उसे निभाना है, और वो 1000 सोने के सिक्के लिए उस डाकुओं के सरदार के पास उस बताई हुई जगह पर आ गई। जैसे ही वो उस सरदार के पास पहुंची और उससे सारी दास्तान सुनाई तो अब उस डाकू के सरदार को लड़की पर और तरस आया और उसने कहा कि अब मुझे ये सोने के सिक्के भी नहीं चाहिए और मैं तेरी मोहब्बत को तलाश करने में तेरी मदद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा नाकाम होता है, जिंदगी उसको हर लम्हा हर तरफ से मुश्किलात में डाल देती है। तू वो कहाँ रहने के लिए जाता है, क्योंकि मैंने उसको सरजमीन का एक एक चप्पा छान मारा है। उसके बाद सरदार ने उस लड़की को घोड़े पर बिठाया और उसको ऐसी जगह पर ले गया जहाँ बहुत सारे नौजवान बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। जब वो लड़की अपने घोड़े से उतरकर उस जगह पर गई तो देखा कि सैकड़ों की तादाद में खूबसूरत नौजवान अपनी दुनिया उजाड़कर जमीन पर लेटे पड़े हुए थे। देखते देखते अचानक लोहार की बेटी की नजर एक नौजवान पर पड़ी जो उसकी मोहब्बत थी। वो भी उनके साथ जमीन पर लेटा हुआ था। वो इतने बुरी तरह रो रहा था कि लोहार की बेटी देखकर उसका कलेजा फटने लगा और ताजिर का बेटा उसको लिए हुए रो रहा था, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने बाबा का कारोबार खो चुका था बल्कि अपने बाबा को भी उस कारोबार के सदमे गवा चुका था और अपनी मोहब्बत को भी गवा चुका था। लिहाजा रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर दिया। जैसे ही लोहार की बेटी ने अपने आशिक को देखा तो फौरन दौड़ती हुई उसके पास गई और उसको जाकर गले लगा लिया और कहा कि मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तेरी आंखों से एक भी कतरा आंसू नहीं आने दूंगी। जब ताजिर के बेटे ने अपनी महबूबा को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। उसने अपनी महबूबा से पूछा कि तुम्हें मेरे ठिकाने के बारे में किसने बताया? तो लोहार की बेटी ने कहा कि ये तो बात की बात है, लेकिन तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि हम जिंदगी में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।
تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے بغیر کسی اور کا سوچ سکتی ہوں؟ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ میں نے سچے دل سے آپ کو چاہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی غربت کے باوجود میں آپ سے شادی کروں اور آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دوں۔ تو اس لوہار کی بیٹی نے کہا کہ اگر تم مر بھی جاتا تو میں بھی کسی اور سے شادی نہیں کرتی اور اپنی موت کا انتظار کرتی۔ پھر لوہار کی بیٹی نے کہا جو تمہارا دوسرا سوال تھا کہ مجھے یہاں کس نے پہنچایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے آپ تک اس ڈاکو نے پہنچایا جو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو تاجر کا بیٹا بڑا حیران ہوا کہ ڈاکو اور اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ تاجر کا بیٹا اسی وقت اٹھا اس ڈاکو کے قدموں میں گر گیا تو سردار ڈاکو نے اس کو کندھوں سے سہارا دیتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی جذبات ہیں، ہم بھی سچی محبت کی قدر کرتے ہیں، اس لیے میں نے تم دونوں کو ملا دیا۔ اور اسی طرح اس ڈاکو کی مدد سے دو بچھڑے ہوئے محبت کرنے والے مل گئے۔ تاجر کے بیٹے نے اپنی محبوبہ کے خوابوں کو دیکھ کر اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی وفاداری کو ثابت کیا۔ دوسری طرف لوہار کی بیٹی نے اپنے بابا کی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کر اپنی جان کو داؤ پر ڈال کر اکیلے تاجر کے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑی۔ اور پھر تیسری طرف ایک سردار ڈاکو جس کا کام صرف لوٹنا اور لوگوں کو برباد کرنا ہوتا ہے، اس نے ایک نوجوان حسین جمیل لڑکی کو جنگل میں پا کر نہ ہی اس سے کچھ چھینا اور نہ ہی اس کی عزت کو آنچ پہنچائی، حتیٰ کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار ہے۔ تینوں نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بایوجا سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے تمہیں سب سے زیادہ کون وفادار لگتا ہے؟ تو بایوجا نے کہا کہ میرے خیال میں لڑکی نے سب سے زیادہ وفاداری نکھائی کہ اپنی جان کو داؤ پر ڈال کر اپنے بوڑھے باپ کو بستر مرگ پر اکیلا چھوڑ کر اپنی محبت کی خاطر نکل پڑی۔ اب سلطان نے گوکسن سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اب تمہیں ان تینوں میں سے سب سے زیادہ وفادار کون دکھائی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم، مجھے تاجر کا بیٹا سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے، جس نے ایک سچا عاشق ہونے کا ثبوت دیا۔ اب سلطان نے برہان سے پوچھا کہ تمہیں ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان تینوں میں سب سے زیادہ وہ ڈاکو وفادار دکھائی دیتا ہے، اور سب سے زیادہ تو اس نے وفاداری دکھائی۔ اگر ڈاکو اپنی وفاداری نہ دکھاتا تو نہ ہی لوہار کی بیٹی اپنی وفاداری ثابت کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو مل پاتے۔ تینوں کے دلائل سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے برہان سپاہی کو کہا کہ اپنے سینے سے خنجر نکالو۔ جب سلطان نے بات کہی تو تینوں ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ پھر سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان نے پھر اپنی بات دہرائی اور اس کو کہا کہ اپنے سینے سے خنجر نکالو۔ تو سلطان کا یہ حکم سنتے ہی برہان نے اپنے سینے سے خنجر نکال کر سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ ان دونوں دوستوں نے جب اپنے گہرے دوستی سے چوری ثابت ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ان دونوں دوستوں نے سوال کیا، حضور ہمیں یہ تو امید نہیں تھی کہ ہمارا اتنا بڑا گہرا دوست ہمارے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہانی سنانے کے بعد میں نے تم تینوں کی رائے دیکھی تو دونوں کی رائے صحیح تھی، جبکہ اس تیسرے کی رائے میں اس سے ڈاکو کو ہی سب سے زیادہ وفادار اور ایماندار لگا۔ اس لیے مجھے پتا چل گیا کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا ہی انسان ہوتا ہے، اس لیے وہ خنجر اسی کے پاس تھا۔ جب سلطان نے بات کہی تو وہ دونوں نوجوان حیران ہو گئے اور پھر برہان سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضور مجھے آپ کا خنجر بہت عزیز تھا، جب بھی اسے رکھنے کے لیے میرے پاس باری آتی تو میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا، لیکن میری خواہش تھی یہ خنجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے، لیکن میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے دوستوں سے خنجر مانگ لیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں فرق آ جائے، اس لیے میں نے اس کو چرانے کا سوچ لیا اور سوچا کہ میرے دوستوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرے پاس اپنے سلطان کی نشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور اسی لیے میں نے وہ خنجر چرا لیا۔ تو یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے شک تیری سوچ درست تھی،
لیکن تیرا طریقہ غلط تھا، لیکن آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں دوستوں سے وعدہ لیا کہ کبھی بھی اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی نہیں آنے دو گے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان تینوں دوستوں نے عہد کیا کہ ہم تینوں کبھی اپنے دلوں میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ اور وہ خنجر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنا کسی ثبوت کے تلاش کر لیا۔